السلام علیکم گائز. تو آج ہم ویل اسٹوڈیو کے اندر ہیں اور ہمارے سامنے ہمارا کل کا جو کیا ہوا کوڈ ہے وہ ہمارے سامنے. تو میرا ایک اسٹوڈنٹ پوچھ رہا تھا کہ واٹ از کوڈ. تو یہ جو ہم لکھ رہے ہیں اس کو ہم کوڈنگ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو ہی سمپلی کوڈ بولتے ہیں. تو اس کو ہم براؤزر کے اندر بھی ہم نے اوپن کیا ہوا, دیکھ لو آپ. ایسا تھا ہمارا آؤٹ پٹ کچھ. ہم نے یہ لیفٹ سائڈ بار بنایا تھا, رائٹ سائڈ بار اور سینٹر بار, اور اوپر بھی ہم نے کچھ خچ ماری تھی. تو آج ہم کیونکہ کل ہم نے ڈیو کے ٹیگ کو ڈسکس کیا تھا, تو آج ہم پھر سے ڈیو کو ہی ڈسکس کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ باڈی کے اندر جو ہے H1 کو ہم رہنے دیتے ہیں اور باقی چیزیں کاٹ دیتے ہیں. اب آپ دیکھو کہ وہی سمپلیسٹی آ گئی ہے. باڈی کے اندر صرف H1 ہے, اور جو ہیڈ کے اندر سٹائل کا ٹیگ ہے, تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. ڈاٹ کا مطلب ہے کلاس, ہیش کا مطلب ہے آئی ڈی, اور اگر ڈاٹ یا ہیش نہ لگائیں, مطلب کاماز دے کے ٹیگز کے نام لکھتے جائیں, تو یہ ٹیگ جہاں بھی اویلیبل ہوں گے ان کے اوپر یہ اسٹائلنگ لگتی جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہم کاٹ دیتے ہیں کیونکہ تو یہاں پہ H1 کے اندر ZXC ہے, تو اس کو رہنے دیتے ہیں, باقی پھر سے کاٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سیو کر دیا تو دیکھو سمپل ہو گیا واپس سے. اب ہم اس کو ریلوڈ کرتے ہیں, تو ہمارے پاس یہی پاکستان بچہ جو کہ ہمارے پاس باڈی میں اس وقت ہے, ود یو فار انڈر لائن, اور بیک گراؤنڈ کلر ہمارا ادھر ہے کلاس کے اندر. کلاس از اکول ٹو ZXC, اور ڈاٹ کا مطلب ہے کلاس, تو ڈاٹ کے ساتھ کچھ بھی لکھ دو وہ کلاس بن جاتی ہے. ٹیکسٹ الائن سینٹر کر دیا میں نے. بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ یہ آپ چینج بھی کر سکتے ہو, آپ گرین کر دو یا بلو کر دو, جو بھی کر دو. ٹھیک ہے, سیو کریں گے یا واپس آ کے ریفریش کریں گے تو کلر چینج ہو گیا. اوکے, تو آج ہم دوبارہ سے ڈیو کو ڈسکس کرنے لگے تھے. باڈی میں آ جاتے ہیں. تو دیکھو میں لکھتا ہوں ڈیو کا ٹیگ اور اینڈنگ ٹیگ اس نے خود ڈال دیا. یہ ویژول اسٹوڈیو کا کمال ہے, مطلب وہ اینڈنگ ٹیگ خود ہی ڈال دیتا ہے. اچھا, آپ ایک اور چیز نوٹس کرو, میں نے ڈیو کے اندر ڈیو لکھا. ٹھیک ہے, اور کیا کیا, تین ڈیو ڈال دیے. ایک ڈیو کا سٹارٹنگ ٹیگ اور اینڈنگ ٹیگ, اس کے اندر تین ڈیو سٹارٹنگ اور اینڈنگ ٹیگ کے ساتھ ڈال دیے میں نے. ٹھیک ہے, اور سب سے اوپر جو مین ٹیگ ہے جس کے اندر ہیں تین ٹیگ, اوپر والے پیرنٹ. اچھا, یہاں پہ آپ کو پیرنٹ اور چائلڈ کی بھی سمجھ آئے گی. تو یہ جو یہ ڈیو ٹیگ ہے اوپر والا, اس کے اندر تین ٹیگ ہیں. تو جو اوپر والا ٹیگ ہے وہ پیرنٹ کہلاتا ہے, اس کے اندر جو ہوتے ہیں وہ چائلڈ ہوتے ہیں اس کے. تو اسی طرح یہ باڈی کا چائلڈ ہے, اور باڈی یہاں پہ پیرنٹ ہے. H1 بھی چائلڈ ہے باڈی کا. ٹھیک ہے, تو اس کو ڈیو کو میں اسٹائل کرتا ہوں, مطلب CSS اس کے اندر لکھ رہا ہوں میں. ویڈتھ
اس کی میں کر دیتا ہوں 100%. ٹھیک ہے، تو ان ڈیوز کو میں ذرا اوپن کر دیتا ہوں، انٹر کر کے نیچے کر دیتا ہوں. تو سب سے اوپر والے ڈیو میں ایک پیراگراف لکھتا ہوں، پی ٹیگ لورم 300 انٹر. تو اس نے 300 کا جو مجھے پیراگراف دے دیا. اور اسی طرح میں دوسرے ٹیگ میں بھی پی ڈال دیتا ہوں، لورم 600. اور اینڈ والے ڈیو میں بھی لورم ہی ڈال دیتے ہیں with 900. ٹھیک ہے، تو اب چل کے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہوا. یہ ہمارا تھا 300 والا، یہ 600 والا، اور یہ 900 والا پی پیراگراف. یہ اوپر نیچے آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان سب کو میں ایک آئی ڈی دیتا ہوں. آئی ڈی از اکول ٹو ایکس. ٹھیک ہے، تو اسی طرح باقیوں کو بھی آئی ڈی از اکول ٹو ایکس دے دیتا ہوں. تو آئی ڈی بنانا میں نے آپ کو کل سکھایا تھا کہ ہیڈ کے اندر ڈاٹ کا مطلب کلاس ہوتا ہے اور ہیش کا مطلب آئی ڈی ہوتا ہے. ہیش ایکس لکھیں گے اور کرلی بریکٹس ڈالیں گے تو یہ آئی ڈی بن جائے گی. اور اس آئی ڈی میں اب ہم کیا کرنے والے ہیں، ویٹ دینے والے ہیں. ویٹ ہم 33% دیتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. ہاں دیکھو 33 پہ یہ آ گیا، یہ بھی 30، سارے 33 پہ آ گئے. اب ایک اور چیز ہے، ایک اور جو پراپرٹی ہے فلوٹ. فلوٹ سینٹر میں لکھتا ہوں، سوری میں سینٹر کی بجائے میں لکھتا ہوں فلوٹ لیفٹ. ٹھیک ہے، تو سارے ہی لیفٹ ہو جائیں گے. آپ دیکھ لو، یہ والا لیفٹ پہ، یہ والا پھر لیفٹ پہ، مطلب کہ اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ لیفٹ پہ، اس کے نیچے نہیں آئے گا مطلب. تو یہ ایک پراپر طریقہ ہے. تو یہاں سے ہم وڈتھ ہٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے صرف فلوٹ لیفٹ ڈال دیا اس کے اندر. تو اس سٹائل میں ہم دیتے ہیں، سوری جو اس کے چائلڈ تھے، اوپر والا تو پیرنٹ ڈیو ہے، نیچے والے چائلڈ ڈیوز ہیں، ان کی وڈتھ ہم اپنی مرضی سے لکھتے ہیں 20. اسٹائل از اکول ٹو 60. ٹھیک ہے، اور سوری 60 جی ایسے ہی لکھ دیا، ویڈتھ از اکول ٹو 60. اور سیمی کولن بھی لگانا بھول گیا. تو یہاں پہ بھی آپ اسٹائل از اکول ٹو ویڈتھ اس کو 20 کر دو. اچھا 20، 60 اور 20 کتنا ہو گئے 100. تو پیرنٹ کو ہم نے 100 ویڈتھ دی تھی، مطلب وہ پیرنٹ کو کور کر رہے ہیں. دیکھو اب یہ لیفٹ سائڈ بار 20 کا ہو گیا، سینٹر والا 60 کا، اور رائٹ والا پھر 20 کا.
ٹھیک ہے، تو ڈسپلے اور فلوٹ میں آپ یہ ڈفرینس دیکھ لو کہ مطلب کہ فلوٹ از بیسٹ ٹو ارینج دا آئٹمس. تو ہم دیکھو سینٹر والے ڈیو کے اندر پھر سے امیج بھی لگا دیتے ہیں IMG. ٹھیک ہے، SRC source is equal to a.png. تو اس کے اندر بھی ہم ان لائن CSS لکھیں گے. اسٹائل از اکول ٹو width، اور width کتنا ہم لوگ پکسلز میں بھی لکھ سکتے ہیں، 500 px. میں لکھتا ہوں 500 px. دیکھو اوپر ہماری امیج آ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا. اچھا، میں نے آپ کو جو دیا تھا ٹاسک، وہ تھا اوپر یہاں پہ نیویگیشن بار، اس کو بولتے ہیں ہوم، اباؤٹ اس، کانٹیکٹ اس لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کے اندر میں بھی کنفیوز ہوئے ہوں یا نہیں، تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. UL ہم لکھتے ہیں ان آرڈرڈ لسٹ، ہم نے کل پڑھا بھی تھا. LI لسٹ آئٹم، اور اے کا ٹیگ میں نے لکھ دیا، ہائپر ریفرنس بھی ڈال دیا. ہیش لکھ دیتے ہیں ٹو اسٹے آن دا سیم پیج. میں اس کے اندر لکھ دیتا ہوں ہوم، کاپی پیسٹ کرتے ہیں ہوم اباؤٹ اور کانٹیکٹ. یہاں پہ ہم کچھ بھی لکھ دیتے ہیں، مطلب کہ اینی تھنگ. ٹھیک ہے، دیکھو سوری، اچھا میں نے کہاں لکھا، کہاں گیا؟ اچھا ان ڈیوز کے نیچے لکھ دیا میں نے، سوری. اس کو میں پاکستان کے نیچے لکھتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ڈیو نیچے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو دیکھو اب یہ آ گئے اوپر نیچے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھو اس کی سٹائلنگ کرنی پڑے گی. یا تو ہم ڈاٹ لسٹ لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کرلی بریکٹ، اور اس کے اندر ہم لکھتے ہیں ڈسپلے ان لائن. ٹھیک ہے، ڈسپلے ان لائن، اور ٹیکسٹ ڈیکوریشن از اکول ٹو نن. اچھا، ٹیکسٹ ڈیکوریشن از اکول ٹو نن ہم کیوں لکھتے ہیں؟ وہ یہ کہ دیکھو، جو ہم ایک کا ٹیگ ہم جس کو بھی لگاتے ہیں نا، اس کے نیچے یہ انڈر لائن آ جاتی ہے. تو ٹیکسٹ ڈیکوریشن نن اگر کر دو تو اس کی یہ نیچے لائن انڈر لائن ختم ہو جاتی ہے. دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. کچھ نہیں بنا، کیونکہ UL کو ہم نے کلاس نہیں دی. کلاس از اکول ٹو لسٹ. ٹھیک ہے، دیکھو یہ اب ٹیکسٹ ڈیکوریشن، اچھا
یہ ہم ایسے کرتے ہیں، کلاس ہٹا دیتے ہیں، اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں UL, LI، ٹھیک ہے. ان آرڈر لسٹ یا لسٹ آئٹم جو بھی ہوں وہ ان لائن ہو جائیں. دیکھو ایک ہی لائن میں آ گئے. تو آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ٹیکسٹ ڈیکوریشن نن کا مطلب انڈر لائن ختم کرنا ہے، تو وہ کیوں نہیں ہوئی؟ تو وہ بھی ہم یہاں پہ کاما لگا کے اے لکھ دیں گے کہ بھی اے ٹیگ جو بھی ہیں ان کو بھی یہ پراپرٹیز لگ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ اے ٹیگ کی وجہ سے انڈر لائن ہے. تو دیکھو اب اس کا انڈر لائن ختم ہو چکا ہے. اچھا، تو یہ تھوڑا پاس ہیں، ان کو ہم تھوڑا دور دور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھو میں LI ٹیگ کو نا مارجن لیفٹ، ہر ایک کو لیفٹ مارجن کا مطلب ہے کہ لیفٹ اسپیسنگ، اور یہ چار سائڈوں کو کیا بولتے ہیں؟ لیفٹ، رائٹ، اپ اور ڈاؤن. اپ کو بولتے ہیں ٹاپ اور ڈاؤن کو بولتے ہیں باٹم. تو مارجن لیفٹ، مارجن رائٹ بھی لکھ سکتے تھے ہم. مارجن لیفٹ جو ہے وہ ہمارا ہو گیا جی 40 پکسل. ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں تو 40 کی بجائے ہم 80 پکسل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، 80 پکسل. اور ہمیں نیچے سے بھی وہ امیج کے ساتھ نظر آ رہے ہیں چپکے ہوئے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں مارجن باٹم 10 پکسل لکھ دیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، تو 10 تھوڑا سا کم ہے، شاید 20 لکھ دیتے ہیں. بلکہ یہ ہمیں لکھنا پڑے گا ادھر. مارجن باٹم 20 پکسل. اگر 200 پکسل لکھتا ہوں تو نہیں ہو رہا. یہ میں ایک UL کی الگ سے ایک پراپرٹی اگر بناؤں تو کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. تو بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو اس کا دیکھو، اگر اس طرح کے کوئی مسئلے آپ کو آتے ہوں تو آپ ایسا کرو، اس ڈیو کو جس کی وڈتھ 100 تھی، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ مارجن ٹاپ دے دو، ٹاپ 20 پکسل. ٹھیک ہے، تو کیسا میچ ہے؟ مطلب اس کو اوپر سے مارجن مل گیا، اوپر سے اس کو اسپیسنگ مل گئی ہے جو ہمیں مطلب کہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. تو اگر ہم کسی چیز کو نہیں کر پا رہے ہوتے، حالانکہ وہ بھی ہو جاتا، باٹم سے بھی ہو جاتا ہے، تو ہم نے نیچے والے ڈیو کو مارجن ٹاپ کر کے اسپیسنگ لے لی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ بیک گراؤنڈ کلر دینا چاہو یا کچھ بھی تو وہ آپ دے سکتے ہو. آپ نے
مطلب بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی پڑھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. سائزنگ بھی آپ اس کی کرنا چاہو. اور اچھا اب دیکھو، اب ہم بناتے ہیں سرچ بار. تو اس کے لیے تھا UL لسٹ آئٹم ایک اور ہم نے بنایا، اور میں لکھتا ہوں یہاں پہ سرچ. ٹھیک ہے، اور سرچ کے آگے ان پٹ آپ نے ٹیگ پڑھا تھا یہ. ٹھیک ہے، ان پٹ ٹائپ از اکول ٹو ٹیکسٹ. ٹھیک ہے، تو اچھا اس چیز کی ہم پراپرٹی بھی ایک دیتے ہیں اسٹائل لکھ کے نا. تو ہم کسی بھی ٹیگ کو پراپرٹی دینا چاہیں الگ سے تو ہم اس کو اسٹائل لکھا کریں گے. تو ہم لکھتے ہیں فلوٹ رائٹ. ٹھیک ہے، دیکھو یہ دیکھو رائٹ سائڈ پہ سرچ آ چکا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ابھی آپ UL کو بیک گراؤنڈ بھی دے دو بے شک. UL کے آگے ہی اسٹائل لکھ دیتے ہیں. بیک گراؤنڈ کلر ریڈ کی بجائے میں کوئی اور ہلکا سا کلر چوز کر لیتا ہوں، یہ والا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھو. اچھا تو یہ UL کے اندر نہیں ہے کیا؟ یہ بھی ہے تو UL کے اندر، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. آپ ایسا کر لو، یا یہ سٹائل بیک گراؤنڈ سارا اٹھا لو. ٹھیک ہے، اور ان سب کو ایک ڈیو کے اندر قید کر دو. ٹھیک ہے، مطلب اس ڈیو کو آپ بیک گراؤنڈ کلر دے دو، اور ان آرڈرڈ لسٹ بھی اسی کے اندر ہونی چاہیے. تو کیسا لگا؟ اچھا ہمارے ٹیکسٹ کا جو کلر ہے، تو دیکھو ہم نے پیرنٹ چینج کر لیا ہے. ڈیو یہاں پہ ڈیو پیرنٹ ہے، اس کے اندر ان آرڈرڈ لسٹ ہے، تو یہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہمیں ایشو یہ آ رہا ہے کہ جو ہمارا ٹیکسٹ ہے وہ چپکا ہوا ہے بارڈرز کے ساتھ. مطلب کہ اوپر نیچے سے اسپیسنگ ہونی چاہیے کلر کو. ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے. تو اور ہمارے ٹیکسٹ کا کلر بھی نہیں ہے صحیح. تو ہم کیا کرتے ہیں، یہ جو جس کے اندر کا ٹیگ بھی تھا، ہم کلر لکھتے ہیں کلر وائٹ. کلر ہو گیا وائٹ، اوکے ہو گیا. اچھا آج میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتانے لگا ہوں. مارجن جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ ہوتا ہے باہر سے اسپیس. مطلب کہ اگر ایک باکس ہے تو اس کو باہر سے اسپیسنگ کتنا ملنی چاہیے. یہ تو میں نے مارجن لیفٹ لکھا ہے، رائٹ لکھا ہے، مطلب وہ اس باکس سے باہر کی اسپیسنگ جو ہے وہ کر رہا ہے. تو اندر کی اسپیسنگ کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ پیڈنگ. ٹھیک ہے، تو پیڈنگ 20 پکسل اگر کرو تو یہ اندر سے اسپیسنگ آئے گی.
بھی ہو چکا، اور ہاں ایک چیز میں نے آپ کو کل بتائی تھی، دیکھو لیفٹ سائڈ بار میں ہم چلتے ہیں، ہاں یہاں پہ پیراگراف سے اوپر ہم ایک اور یو ایل بناتے ہیں، اس کے اندر ایل آئی لسٹ آئٹم ہو گیا، کچھ بھی لکھ دو آپ ادھر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو ہوتا کیا، ان کا ٹیکسٹ ہو چکا ہے وائٹ، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اوپر سی ایس ایس کے اندر جو ہے کلر وائٹ کیا ہوا ہے، یو ایل اور ایل آئی کے اندر ٹیکسٹ جو بھی ہے، تو اس کو ہم باہر نکال لیتے ہیں اور صرف اے ٹیگ کو وائٹ کر دیتے ہیں، یا ہاں اے ٹیگ کا کلر وائٹ کر دیتے ہیں، باقیوں کا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بلیک ہے اور یہ بھی اے نہیں ہے تو یہ بھی بلیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب چلتے ہیں یو ایل، یو ایل، اچھا یو ایل کی ٹائپس بھی ہوتی ہیں، ٹائپ از اکول ٹو اسکوائر، بلکہ بعد میں اس کو کریں گے کیونکہ ہم نے یہاں پہ اس کی ساری سٹائلنگ جو ہے وہ خراب کی ہوئی ہے، تو اب اگر ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں تو وہ وہی سٹائلنگ پکڑے گا، تو یہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں سمجھاؤں گا کہ، اور اس کو بھی ہم چینج کریں گے تاکہ وہ لمیٹڈ رہے اپنی حد تک اور نئے ٹیکسٹ پہ وہ امپلیمنٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، اوکے ہو گیا؟ تو ٹیک کیئر، اور پھر نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں ہم لوگ، تو آپ سب اپنا خیال رکھیے اور سی یو سون انشاءاللہ، اللہ حافظ۔